ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الأكرم المصطفى الأمجد حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم عجل لوليك الفرج وفرجنا بهم يا كريم واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات والأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صلوات على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ایک بار پھر بآواز بلند درود پڑھیے عزیزان محترم سامعین گرامی قدر بزرگان ملت محرم الحرام کی تیسری تاریخ گزر چکی ہے اور ہماری گفتگو تیسرے سلسلے میں داخل ہو چکی ہے گفتگو ہو رہی تھی موضوع نبوت پر اور گزشتہ گفتگو میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ پروردگار عالم نے بنی نوع انسان کو عبادت کا ڈھنگ سکھلانے کے لیے عبادت کا طریقہ سکھلانے کے لیے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی ہدایت کا انتظام کیا دنیا میں انسان آیا نہیں تھا دنیا میں غیر معصوم آیا نہیں تھا کہ پہلے پروردگار عالم نے معصوم نبی بھیج کر ہدایت کا سلسلہ شروع کیا توجہ کیجیے گا اور پھر پروردگار عالم نے اس کی اطاعت کو واجب بھی قرار دیا اور اس کی اطاعت کو مترادف قرار دیا اس کی اطاعت کو برابر قرار دیا اپنی اطاعت کے یعنی نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کی اطاعت کرنا گویا اللہ کی اطاعت ہے نبی کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت
اور اس برابری سے اللہ نے جو حکم اطاعت برابری کے عنوان پہ دیا ہے، اس عنوان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کوئی معصوم انسان نہیں ہوا کرتا، بلکہ اللہ کی جانب سے معصوم بن کر آتا ہے۔ توجہ ہے، اللہ کی جانب سے ہر خطا سے پاک، ہر گناہ سے پاک، ہر عیب سے پاک۔ توجہ کیجئے گا، صرف گناہوں کی بات نہیں ہے، صرف لغزشوں کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کے عیب سے بھی پاک ہوتا ہے۔ انسان کا قد چھوٹا ہونا اگر عرف میں عیب ہے، اگر معاشرے میں عیب ہے، تو ضروری ہے کہ نبی چھوٹے قد کا نہ ہو۔ توجہ کیجئے گا، پروردگار سلامت رکھے آپ کی سماعتوں کو۔ اگر چھوٹا ہونا عیب ہے، چھوٹے قد کا ہونا عیب ہے، تو نبی چھوٹے قد کا نہیں ہو سکتا۔ نبی کا قد کم سے کم اتنا ہو کہ جو عمومی انسان جس کو دیکھ کر فخر کرے، جسے دیکھ کر رشک کرے۔ یہ ہے صفات نبی کی، اور اس برابری کے حکم سے اللہ نے عصمت نبوت بھی ثابت کر دی۔ توجہ ہے، کیا کہا تھا؟ کل آپ کے سامنے آیت کریمہ پیش کی تھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اولی الامر ہے اس کی اطاعت بھی کرو۔ اسی آیت کو آگے لے کے آج چلوں۔ مزید پروردگار عالم نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے، کسی چیز میں نزاع ہو جائے۔ توجہ رکھیے گا میرے ساتھ، اگر کسی چیز میں نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، کسی موضوع کا تعین نہ ہو پا رہا ہو، کسی مصداق کو سمجھنا نہ مشکل ہو رہا ہو، تو کیا کرو؟ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، یہی توجہ چاہیے مجھے۔ اگر کسی چیز میں تنازع ہو جائے، نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کیا کرو؟ اسے پلٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اب سوال کیا جائے، پروردگار تو نے کہا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ تو نے کہا اطیعوا الرسول، ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ تو یہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا اگر جھگڑا ہو جائے تو اس کو رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب کچھ تو سمجھ میں آ گیا۔ تو نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، سمجھ میں آ گیا۔ تو نے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، سمجھ میں آ گیا۔ تو نے اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا، سمجھ میں آ گیا کہ اولی الامر کی اطاعت بھی واجب ہے۔ مگر شاید مشیت پروردگار یہ جواب دے کہ دیکھو یہ تو تمہیں سمجھ میں آ گیا کہ اولی الامر کی اطاعت واجب ہے، مگر شاید تم اولی الامر کے معاملے میں جھگڑا کرو۔ توجہ، شاید تم اولی الامر کے معاملے میں جھگڑا کر بیٹھو۔ اسی لیے پروردگار نے یہ حکم پہلے ہی دے دیا کہ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے، کسی چیز میں نزاع ہو جائے، کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے، تو اپنے اختیار سے فیصلہ نہ کرنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے پوچھنا۔ سلامت رہے۔ اللہ نے اختیار پہلے ہی چھین لیا، پہلے ہی اختیار لے لیا کہ دیکھو اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہ کرنا، اپنی طرف سے کسی غیر کو لا کر مت بٹھا دینا۔ توجہ، بلکہ سمجھ میں نہ آئے، اولو الامر سمجھ میں نہ آئے تو کیا کرنا؟ رسول اللہ اور اس کے رسول سے پوچھ لینا، اس کے رسول سے پوچھ لینا۔ بھائی اتباع کرنے کو کہا تھا نا رسول کی،
اللہ نے کہا تھا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو. بس رسول سے پوچھنا, رسول جسے کہے اسی کی اطاعت کرنا. رسول کو دیکھو جس کا ہاتھ بلند کر کے کہے من کنت مولا فہذا علی مولا, اسی علی کو اپنا ولی ماننا. اس کی دنیا غلام ہوتی ہے, اس کی دنیا غلام ہوتی ہے جو علی کا غلام ہوتا ہے. رنگ حیدر کا, رنگ حیدر کا, رنگ حیدر کا جس پہ چڑھ جائے اس کا مر کر بھی نام ہوتا ہے. جی جی سلامت ہے. درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات. تو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا, انسان کو با اختیار بنایا ہے, بہت با اختیار بنایا ہے. انسان کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ اپنی جان لے لے, اپنا گلا کاٹے جان لے لے. اللہ کی نعمت تھی ختم کر دی, یہ اختیار دیا ہے انسان کو. گناہ کبیرہ ہی صحیح, بہت بڑا گناہ ہے, اللہ کی نعمت میں خیانت کی ہے, صحیح ہے, لیکن اختیار ہے. لیکن پروردگار نے یہاں پر اختیار نہیں دیا, یہاں اختیار نہیں دیا, یہاں صراحتاً کہہ دیا, واضح اعلان کر دیا کہ اگر سمجھ میں نہ آئے, جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دینا, اپنی طرف سے فیصلہ نہ کرنا. بڑا اہم موضوع ہے اذان محترم, بہت بہت سنگین مسئلہ ہے, یہ بہت سنگین مسئلہ ہے. یہ اول الامر, اس کے پیچھے چلنا, اس کے ذریعے سے قرب الہی اختیار کرنا, اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کرنا بہت اہم معاملہ ہے. کتنا اہم ہے, روایت پیش کروں, سنیں گے؟ میرے اور آپ کے چھٹے آقا و مولا امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں, میں نے پہلی گفتگو میں روایت پیش کی تھی, تقریباً اسی جیسے الفاظ ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے امام کی اتباع کرے, یا بلکہ کسی امام کی اتباع نہ کرے, کسی کو بھی امام نہیں مانتا, کسی کو بھی اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا نمائندہ نہیں مانتا, بس اللہ کو ایک مانتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے, بس کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. توجہ ہے, اللہ کو ایک مانتا ہے, واجب الاطاعت مانتا ہے, یہ جانتا ہے کہ اس نے مجھے خلق کیا ہے تو مجھے اس کی عبادت کرنی ہے, بس. کون سکھائے گا عبادت کرنا, کون بتلائے گا عبادت کرنا, کسی سے سروکار نہیں, جس طرح مرضی عبادت کرتا ہے. امام فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا شخص ہے نا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے بغیر کسی امام کی امامت میں, توجہ, بغیر کسی شخص کو امام مانے, امام فرماتے ہیں اس کا صلہ اللہ نے کیا رکھا ہے, اس کا صلہ یہ رکھا ہے الزمہ اللہ العنا, پروردگار نے اس کے لیے مصیبتوں کو لازم کر دیا. توجہ ہے, پروردگار نے اس کے لیے مصیبتوں کو, آزمائش کو, امتحان کو لازم کر دیا. وہ مصیبتوں سے گزرے گا, وہ امتحانات دیکھے گا, آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا. کب؟ دنیا میں نہ صحیح, قیامت کے دن آزمائش ہوگی, آزمائش ہوگی. جو کسی امام کی امامت میں نہ رہے, فقط عبودیت پروردگار میں مصروف رہے, امتحانات دیکھے گا, قیامت کے دن آزمائش سے گزرے گا. لیکن ایک دوسرا شخص ہے, وہ عبادت پروردگار کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں بہت خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت کرتا ہے, مگر ایک ایسے امام کو امام مانتے ہوئے جسے اللہ نے امام نہیں بنایا. توجہ چاہیے, ایک ایسے شخص کو امام مانتا ہے جس کو اللہ نے امام نہیں بنایا, اللہ نے امام اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, اللہ نے اعلان نہیں کیا کہ میں اس کو امام بنا رہا ہوں, یا میں اس کو اپنی حجت بنا رہا ہوں, یا میرا یہ نمائندہ ہے. اللہ نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا. اس نے اپنی جانب سے ایک بندہ چنا, منتخب کیا, امام مانا, اور اس کے پیچھے عبادت کرتا رہا, اس کے پیچھے تقرب الہی حاصل کرتا رہا. امام نے فرمایا ایسا شخص کہ جو عبادت پروردگار کرتا ہے لیکن کسی ایسے امام کی اتباع میں, ایسے شخص کی اتباع میں,
ایسے شخص کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جسے اللہ نے حجت نہیں بنایا، جسے اللہ نے اپنا نمائندہ نہیں بنایا۔ امام فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا رتبہ رکھتا ہے؟ امام فرماتے ہیں فہو مشرک۔ توجہ چاہیے، توجہ۔ فہو مشرک، امام فرماتے ہیں مشرک ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ سوال کیا جائے یہ بنا رسول اللہ، ایک ایسا شخص کہ جو کسی کو امام نہیں مانتا، وہ اس کے لیے اللہ نے صرف مصیبتوں کو لازم کر دیا، وہ صرف امتحانات دیکھے گا، اور ایک ایسا شخص جو کسی کو امام تو مانتا ہے، چاہے اللہ نے اس کو نہیں امام بنایا لیکن کسی کو تو امام مانتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ مشرک ہے؟ توجہ، آپ کہہ رہے ہیں وہ مشرک ہے؟ عجب نہیں جواب آئے کہ دیکھو اللہ نے اعلان کیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، آدم کو نبی بنا کر بھیجا، آدم کو خلیفہ بنا کر بھیجا، اس کے بعد دوسری مرتبہ اعلان کیا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں، ابراہیم کو امامت عطا کی۔ یہ دونوں اعلان کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نمائندے مقرر کرنے کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ دیکھو خلیفہ بناؤں گا تو میں، امام بناؤں گا تو میں، یہ تمہارا اختیار نہیں، اپنی جانب سے اگر کسی کو خلیفہ بناؤ گے، اپنی جانب سے اگر کسی کو امام بناؤ گے تو میرے کاموں میں دخل دو گے، اور میرے کام میں دخل دینے والا میری بارگاہ میں مشرک کہلاتا ہے، مومن نہیں کہلاتا۔ اللہ کے کاموں میں دخل دینے والا مومن کہلائے گا؟ مومن کی شان یہ ہے کہ پروردگار تو نے جو کہا آمنا وسلمنا، جیسے تو نے کہا ویسے میں نے مان لیا، تو نے جسے ہم پر مسلط کیا ہم نے تسلیم کر لیا۔ درود پڑھے محمد والے محمد کی۔ یہ ہے اولو الامر کی طاقت، یہ ہے اولو الامر کی طاقت، یہ ہے صاحب امر کی حیثیت۔ اور دیکھیے پروردگار نے پھر کس طرح سے ولایت کا اعلان کیا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اے ایمان والو دیکھو تمہارا ولی فقط انما فقط، یہ اس فقط کے دائرے سے باہر نہ جانا، توجہ، اس فقط کے دائرے میں ہی ولایت ملے گی۔ کیا فرمایا؟ تمہارا ولی فقط اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے کہ جو نماز بھی قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ توجہ ہے، آیتیں آپ تمام نے سن رکھی ہیں، ہمارے گھر کے بچے کو یہ آیت یاد ہے، آیت ولایت۔ توجہ ہے عزیزوں، اب سنیے اس کی تفسیر، تھوڑی سی تفسیر میں جاؤں گا، تھوڑا سا ذوق ہونا چاہیے تفسیر کا، تھوڑی سی تفسیر سنیے گا۔ اور راوی کون ہے؟ وہ شخص کہ جس کے لیے رسول دو عالم نے، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ سچے شخص نے زمین کا بوجھ نہیں اٹھایا، اس سے زیادہ سچے شخص پر آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ کون ہے؟ ابو ذر غفاری۔ توجہ ہے، ابو ذر غفاری راوی ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک شبہ کو دور کرتا چلوں، ایک غلط فہمی کو دور کرتا چلوں۔ سادہ لوگ مومنین کے سامنے جب اس طرح کی روایت پڑھی جاتی ہے نا کہ رسول نے فرمایا کہ ابو ذر سے زیادہ سچے شخص کا بوجھ زمین نے اٹھایا نہیں اور آسمان نے سایہ نہیں کیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابو ذر سب سے زیادہ سچے ہیں، رسول کے بعد سچے ابو ذر ہیں۔ توجہ ہے ذرا مطلب، اس کا مطلب یہ کہ ابو ذر سے بڑا کوئی سچا نہیں۔ رک جائیے، امیر المؤمنین کا قول اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، لا یقاس بنا احد، ہم سے کسی کا قیاس نہیں کیا جا سکتا۔
مولا فرماتے ہیں ہم سے کسی کا قیاس نہیں کیا جا سکتا. رسول نے اگر ابو ذر کو سچا کہا ہے, زمین پر روئے ارض پر سب سے زیادہ سچا کہا ہے, تو وہ اس جیسے انسانوں کے درمیان ہم اہل بیت مستثنا ہیں. ہم وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے سچا کہا ہے. یہ ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ابو ذر نے روایت کی ہے, فرماتے ہیں, تفسیر صافی کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. سائل کی صدا پر علی ابن ابی طالب نے ہاتھ بلند کیا, انگشتری مبارک کا اشارہ کیا. سائل زکوٰۃ کے طور پر لے کر چلا گیا. توجہ ہے, زکوٰۃ سمجھ کر لے کر چلا گیا. ادھر علی نے زکوٰۃ دی, علی نے ادھر صدقہ دیا, ادھر رسول نے نماز ختم کر کے ہاتھوں کو بلند کیا. پروردگار, میرے بھائی موسیٰ نے جب تجھ سے دعا کی تھی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا ولی بنا, میرا وزیر بنا, اس کے ذریعے مجھے مضبوطی عطا کر, میں محمد تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں. انا محمد نبیک و صفیک, اے پروردگار میں محمد ہوں, میں تیرا صفی بندہ, میں تیرا نبی ہوں. میں دعا کرتا ہوں اے پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر اور میرے بھائی علی کے ذریعے میری مضبوطی عطا کر, مجھے مضبوطی عطا کر, مجھے غلبہ عطا کر. ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے, اللہ نے جبرائیل کو نیچے بھیجا. جاؤ جبرائیل پیغام دے دو کہ یا رسول اللہ ان ایمان والوں کو کہہ دیجئے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا, اللہ نے ولایت منحصر کر دی. فرماتا ہے کہ تمہارا ولی فقط اللہ, اس کا رسول, اور دیکھو وہ مومن کہ جو ایمان بھی لایا, نماز بھی پڑھ رہا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دے رہا ہے. نعرہ محمد والے. رسول اللہ کی دعا نے, یہاں پر یہ بھی بتلاتا چلوں, کوئی یہاں پر اس آیت میں ولی کے معنی دوست کا نہ کرے, اس خیال میں نہیں رہے کہ اللہ نے دوست کا اعلان کیا ہے, اس خیال میں نہ رہے. اور اگر خیال تھا تو رسول کی دعا نے اس خیال کو بھگا دیا, ختم کر دیا. رسول نے یہ دعا مانگ کر بتلا دیا کہ اللہ نے تمہارے لیے دوست کو مقرر نہیں کیا, بلکہ یہ بتلا رہا ہے کہ تمہارا حاکم کون ہے, تمہارا سرپرست کون ہے, تمہارا اولا بالتصرف کون ہے, وہ کون ہے جسے تم پر تمہارے سے زیادہ تصرف کا حق حاصل ہو. واہ 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 واہ, کیا کہہ رہے ہیں, کیا خدا کی قسم, یہ ہے ولایت, یہ ہے اہتمام ولایت, یہ ہے اہتمام ہدایت. کون ہے یہ علی, کون ہے اہل بیت؟ واہ واہ, خود علی کی زبان سے سنیں, خود علی کی زبان سے سنیں. ماشاءاللہ. نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں اہل بیت کا تعارف کراتے ہوئے, مولا فرماتے ہیں یہ اہل بیت کون ہے, اہل بیت محمد کون ہے؟ عیبت علمہ, عیبت علمہ, اللہ کے علم کی جگہ ہیں. توجہ, وہ جگہ ہے, وہ مکان ہے جہاں پروردگار نے اپنا علم رکھ دیا ہے, اپنا علم محفوظ کر دیا ہے. وہ جگہ ہے کہ جہاں پروردگار نے اولین و آخرین کا علم رکھ دیا ہے. اب کائنات کو اگر علم پروردگار چاہیے تو در علی پر آنا ہوگا. توجہ. اور پھر رسول نے اس در علم کو کس طرح بیان کیا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. یہاں توجہ چاہتا ہوں, میں علم کا شہر ہوں
علی اس کا دروازہ ہے. ماشاء اللہ. اچھا عمومی طور پر اتنی ہی روایت اتنی ہی حدیث ہمیں یاد کرائی جاتی ہے. عمومی طور پر لوگوں کی زبان پر یہ حدیث کا ٹکڑا رہتا ہے, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں مدینہ علم ہوں, میں شہر علم ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے. آگے رسول نے کیا فرمایا, بہت کام کا جملہ ہے, بہت کام کا جملہ ہے, خدا کی قسم لطف آئے گا. رسول فرماتے ہیں فمن اراد المدینہ, فمن اراد المدینہ, جو بھی اس شہر کا رخ کرے, جو بھی اس شہر علم کا ارادہ کرے, جو بھی اس شہر علم میں آنا چاہے, فَلْيَأْتِهَا مِن بَابِهَا, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ در علم سے شہر علم میں داخل ہو. توجہ, در علم سے شہر علم میں داخل ہو. اب لاکھ بناتے رہیے شہر علم کا, ستون کون ہو, دیوار کون ہو, توجہ, دیوار کون ہو, ستون کون ہو, بنیاد کون ہو, چھت کون ہو, کھڑکیاں کون ہو, لاکھ ہوتے ہو تو ہوتے رہے, لیکن رسول یہ کہہ کے جا چکے کہ اگر شہر علم میں آنا ہے تو دروازے سے آنا ہے, دروازے کے علاوہ کہیں اور سے آنے کی کوشش کرو گے تو بارگاہ میں رسالت میں آ نہیں سکو گے. آدم کے علم نوح کے تقوی کو دیکھ لے, آدم کے علم نوح کے تقوی کو دیکھ لے, علم خلیل عابد موسیٰ کو دیکھ لے, علم خلیل عابد موسیٰ کو دیکھ لے, حسن یوسف یود مسیح کو دیکھ لے. سب انبیاء کو دیکھنا چاہے جو ایک نظر, سب انبیاء کو دیکھنا چاہے جو ایک نظر, علی پاک کو دیکھ لے. نعرہ ماشاءاللہ, مولا سلامت رکھے. درود پڑھیے محمد والے محمد کی ذات. توجہ کیا آپ نے, نتیجہ ملا. آنا ہے شہر علم میں تو باب شہر سے آنا ہے, آس پاس کی چیزیں فائدہ نہیں دیں گی. اچھا اس کے بعد عیبت علم ہی, اور اس کے بعد کہوف و کتب ہی. یہ وہ ہیں, یہ اہل بیت محمد وہ ہیں کہ جو اللہ کی کتابوں کا خزانہ ہیں. توجہ, اللہ کی کتابوں کا خزانہ ہے. یعنی اللہ نے اگر کچھ افراد معین کیے ہیں, کچھ افراد مقرر کیے ہیں جن میں اپنی کتابوں کا علم پنہا کر دیا ہے تو وہ اہل بیت محمد, وہ اہل بیت محمد. اور ثبوت دیا ہے, تاریخ میں ثبوت موجود ہے. ارے علی پیدا ہوئے صرف 3 دن کے تھے, رسول نے اپنی آغوش میں لیا, رسول نے اپنی آغوش میں لے کر کہا اے علی کچھ سناؤ. علی کہنے لگے یا رسول اللہ کیا سناؤ, توریت سناؤ, انجیل سناؤ. توجہ, توریت سناؤ, انجیل سناؤ, زبور سناؤ یا قرآن سناؤ. رسول اللہ کہنے لگے اے علی قرآن میں سے کچھ سناؤ. ایک مرتبہ علی نے سورہ مومنون کی تلاوت کر کے بتلا دیا کہ پروردگار نازل بعد میں کرتا ہے, پہلے ہمارے سینوں کو اپنے ان سے بھرتا ہے. کون مقابلہ کرے گا اس علی کا, کون مقابلہ, کس کو اس علی کے مقابلے پر لے کر آؤ گے؟ وہ علی کہ جو علم لدنی لے کر آیا ہو, وہ علی کہ جو علم پروردگار لے کر آیا ہو, وہ علی کے جو ولایت پروردگار لے کر آیا ہے. کس کو اس علی کے مقابلے میں لے کر آؤ گے, کس کو اس علی کے مقابلے میں لے کر آؤ گے؟ ہاں اگر لانا ہے تو کم سے کم ایسے کو تو لے کر آؤ جو کم سے کم قرآن کا حافظ ہو. اگر لا کر بٹھایا تو ایسے کو جو منبر پر جا کر یہ کہتا ہے اے لوگوں میرے گناہوں میں میری اطاعت نہ کرنا, بلکہ اگر مجھے گناہگار دیکھو تو مجھے بھی سیدھی راہ دکھا دینا.
توجہ ہے عزیزوں، کون مقابلہ کرے گا اس علی کا؟ خدا کی قسم لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ کس کو اس علی کے مقابلے پر لے کر آئے؟ ارے علی چھوڑیے، علی کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے، اولاد علی کے مقابلے میں کس کو لے کر آئیں گے؟ توجہ، اولاد علی کے مقابلے میں کس کو لے کر آئیں گے؟ وہ اولاد علی کہ جو اگر رسول کے خطبے کے دوران مسجد میں آ جائے تو وہ رسول کہ جسے اللہ نے تمام انبیاءوں کا سردار بنا کر بھیجا تھا، وہ رسول خطبہ چھوڑ کر اپنے نواسے کو گود میں لے لے۔ وہ سردار انبیاء، وہ انبیاء کے لیے حجت، وہ جب حسین کو آتا دیکھیں، چھوٹے سے بچے، چھوٹا سا بچہ ہے، یا رسول اللہ آپ کہاں نبیوں کے سردار، خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کے پیغامات سے آشنائی دلا رہے ہیں، ایسی بھی کیا محبت نواسے کی؟ ایسی بھی کیا محبت کہ اپنا خطبہ روک کر نواسے کو اٹھا لیا جا کے؟ عجب نہیں جواب آئے کہ دیکھو اگر وہ نبی کہ جس کی رسالت کا اقرار کیے بغیر کوئی رسول نہیں بنا، کوئی نبی نہیں بنا، وہ رسول اگر اسے بھی کسی سے محبت کا حکم دیا گیا ہے تو وہ حسن اور حسین۔ توجہ، یہ ہے اولاد علی۔ خطبہ چھوڑ کر نیچے گئے، اپنے نواسے کو گود میں لیا، پیار کرتے ہیں، منبر پر اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، تبلیغات کو روک کر تعارف حسین کراتے ہیں، تبلیغات روک کر۔ پتہ نہیں رسول نماز کے بارے میں کچھ بتا رہے ہوں، روزے کے بارے میں کچھ بتا رہے ہوں، حج کا پیغام دے رہے ہوں، اللہ جانے رسول کیا بتا رہے تھے، لیکن اتنا تھا کہ اللہ کے پیغامات سے آشنا کر رہے تھے، روک کر حسین کا تعارف کرائے۔ اے میرے امتیوں، دیکھ لو، پہچان لو، یہ میرا نواسا ہے، یہ میرا نواسا ہے، میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے۔ حسین منی وانا من الحسین۔ اور پھر صرف معاملہ اگر یہاں ہوتا تو شاید کوئی تعویل کر لی جاتی، شاید کوئی تعویل کر لی جاتی، رسول کو اس وقت بہت زیادہ یاد آ رہے ہوں گے حسین، اچانک حسین نظر آ گئے، لپک کر حسین کو گود میں اٹھا لیا، کوئی تعویل کر لیتے، لیکن بھائی ماجرا تو الگ ہی نظر آ رہا ہے۔ ادھر تو صرف خطبہ تھا، یہاں تو نماز میں مشغول ہے رسول۔ توجہ، توجہ، یہاں تو نماز میں مشغول ہے، نماز میں بھی نماز کا سب سے اہم رکن سجدے میں موجود ہے، سجدے میں موجود ہے۔ پشت رسول پر حسین آ کر بیٹھ گئے، ادھر اللہ کا پیغام آ گیا، اے میرے حبیب اس وقت سر نہ اٹھانا، حسین آپ کی پشت پر ہے۔ توجہ، اس وقت سر نہ اٹھائیے گا، حسین آپ کی پشت پر ہے۔ بھائی عجب مرحلہ ہے، عجب مرحلہ ہے۔ حسین چھوٹے سے بچے ہیں، پشت رسول پر آ کر بیٹھ گئے، نانا کی پشت پر آ کر بیٹھ گئے، نماز کی حالت میں ہاتھ گھما کر ہٹا سکتے تھے۔ بھائی یہاں تو امر الہی آ گیا، امر پروردگار آ گیا کہ جب تک حسین نہ اٹھیں، جب تک حسین نہ اٹھیں تب تک آپ کا سر نہ اٹھے، تب تک اے میرے حبیب آپ سجدے سے نہ اٹھیں۔ شاید رسول نے اسی لیے سر نہ اٹھایا کہ اگر سجدے کو حسین کی وجہ سے باقی رکھتے تو حسین کی توہین ہوتی، اور اگر حسین کو ہٹا کر سجدہ کرتے تو حسین کی توہین ہوتی۔ شاید رسول یہ سمجھانا چاہ رہے تھے، دیکھو نہ حسین کی وجہ سے نماز چھوڑنا، نہ نماز کی وجہ سے حسین کو چھوڑ دینا۔ حیدری
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद सलवात। तवज्जो किया आपने? ना हुसैन की वजह से नमाज छूटे, ना नमाज की वजह से हुसैन का दामन हाथ से छूटे। बस अजीजों, आज की गुफ्तगू तमाम हुई। ये वो हुसैन कि जो पुश्ते रसूल पर आकर बैठ जाए तो रसूल अपना सजदा तूला नहीं कर दे। वो हुसैन कि जिसे रसूल अपने कंधों पर बिठाकर सवारी बने और इस सवारी पर रश्क करे, इस सवारी पर फख्र करें। वो हुसैन अजीजों करबला के मैदान में जिस तरह से ज़ीने फरस से ज़मीने करबला पर गिराया गया है ना, अल्लाह अकबर। परवरदिगार आपकी सदाओं को बुलंद रखे, आपकी सदाओं को आबाद रखे। सुनेंगे ये जो रोने में आवाज़ें बुलंद होती हैं, ये आइम्मा के नज़दीक कितनी महबूब हैं। सुनेंगे छठे इमाम अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, परवरदिगारा ए मेरे खालिक, ए हमारे माबूद, उन आवाज़ों पर रहम फरमा कि जो हमारे गम में बुलंद होती हैं। उन आवाज़ों पर रहम फरमा कि जो हमारे गम में बुलंद होती हैं। ये गम आले मोहम्मद है, ये गिरिया आले मोहम्मद है। खुदा की कसम ये वो इबादत है कि जिसके लिए हमें खल्क किया गया, जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। बस अजीजों, करबला के मैदान में जिन शुहदा ने कुर्बानी पेश की उनका अपना रुतबा है, लेकिन कुछ कुर्बानियां ऐसी हैं कि जो करबला की जमीन तैयार करने के लिए पेश की गई, जो करबला की जमीन हमवार करने के लिए पेश की गई थी। और उनमें से नुमाया कुर्बानी सफीर हुसैन मुस्लिम इब्न अकील। मुझे याद आ रहा है कि नजफ अशरफ में किसी बुजुर्ग मुज्तहिद से ये सवाल किया गया था कि क़िबला ये बताइए, मुस्लिम इब्न अकील को बाबुल हवाइज क्यों कहा जाता है? मौला आपको सलामत रखे। मैंने तफसील बयान नहीं किया, आपने महसूस कर लिया। मुस्लिम इब्न अकील को बाबुल हवाइज क्यों कहा जाता है? जानते हैं क्या जवाब दिया? कहने लगे शायद इसलिए, शायद इस मजलूम को बाबुल हवाइज कहा जाता है कि ये वो मजलूम है कि जिसकी पूरी नस्ल हुसैन के लिए कुर्बान, पूरी नस्ल हुसैन के लिए कुर्बान हो गई। 2 बेटे कूफा में खुद मुस्लिम के साथ गए थे, 2 बेटे करबला में हुसैन की रकाब में शहीद हुए। बस अज़ादारों, चंद जुमले मसाइब कर आपकी ज़हमत तमाम। एक वक्त आया सैयद शुहदा ने मुस्लिम इब्न अकील को अपना सफ़ीर बनाकर कूफा की तरफ रवाना किया। कूफा भेजा कि जाओ मुस्लिम, हमारी जानिब से बैत कबूल करो। जो मोमिनीन हमारे साथ लश्कर में शामिल होना चाहते हैं, जो हमारी बैत करना चाहते हैं, मेरी तरफ से मुस्लिम तुम उनसे बैत लो। मुस्लिम कूफा पहुंचे, बैत ली। 18,000 लोगों ने मुस्लिम के हाथ पर बैत की। ये तारीख है अजीजों, तारीख है ये। 18,000 लोगों ने मुस्लिम के हाथ पर बैत की। तसव्वुर कीजिएगा, 18,000 का लश्कर जिसके पास हो उसका क्या इत्मीनान होगा, वो कितना मुतमईन होगा। 18,000 का लश्कर। और एक वक्त वो आया कि जब मुस्लिम इशा की नमाज पढ़कर पीछे की तरफ पलटते हैं, एक फर्द भी मुस्लिम के साथ नहीं था।
ایک فرد بھی مسلم کے ساتھ نہیں تھا. اللہ جانے کیا غربت کا عالم ہوگا مسلم کی. کہاں 18,000 سپاہی اور کہاں تن و تنہا مسلم, کہاں اکیلا مسلم. کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں, اپنی غربت میں اکیلے اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں. اے مسلم, وقت اب قریب ہے. اے مسلم, حسین کی نصرت قریب ہے. ایک مرتبہ تھک کر ایک گھر کے باہر بیٹھ کر اور گریہ کرنے لگے. گھر میں سے ایک خاتون باہر آئی, مستورہ باہر آئی, آ کر کہنے لگی, اے جوان, کوفے کے حالات بہت پرآشوب ہیں, بہت سنگین ہیں, بہت خطرناک ہیں. ابن زیاد کے لعین کے جو چاہنے والے ہیں وہ مسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں. اپنے گھر کو چلے جاؤ, ایسا نہ ہو کہ مصیبت تم پر آن پڑے, مصیبت تم پر آن پڑے. ایک مرتبہ مسلم نے غربت میں جواب دیا, بے کسی کے عالم میں جواب دیا, اے مومنہ یہ بتاؤ, جس کا کوئی گھر نہ ہو, جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو, وہ جائے تو کہاں جائے, وہ جائے تو کس کے پاس جائے. ایک مرتبہ مومنہ نے سوال کیا, ہے جوان اپنا تعارف کراؤ, تمہارا نام کیا ہے. کہا, ابھی جس مسلم کا تم نے تذکرہ کیا, جس مسلم پر تم نے رحم کھایا, ارے وہی مسلم تمہارے سامنے موجود ہے. عزادارو, ایک مرتبہ منہ کو پیٹنے لگی. وہ مستورہ قدموں میں گر کر کہتی ہے, اے میرے آقا, میرے مولا, مجھے معاف کر دینا, میں تمہیں پہچان نہیں سکی. اجرکم عن الزہرا, پروردگار کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم مظلوم کربلا کے. شہزادی آپ کا یہ پرسہ قبول کریں. عزاداروں, اس مومنہ نے مسلم کو اپنے گھر میں قیام کا موقع دیا, جگہ دی. مسلم فجر کے قریب محو عبادت ہیں, پروردگار عالم کی عبادت میں مصروف ہیں. مسلم تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں. ایک مرتبہ مسلم کو نیند آ گئی. مسلم کی آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند ہو گئیں. کیا دیکھا خواب میں؟ خواب میں دیکھا ان کے چچا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں, العجل العجل یا مسلم, اے مسلم جلدی آؤ, اے مسلم جلدی کرو. ایک مرتبہ خواب سے بیدار ہو کر کہا ہوگا, انا للہ و انا الیہ راجعون. نماز فجر ادا کی. ایک مرتبہ مومنہ کے پاس گئے, اے مومنہ, تمہارے گھر کو 300 کے قریب گھڑ سواروں نے گھیر لیا ہے, مسلم کو لینے آئے ہیں. مسلم کی غیرت یہ برداشت نہیں کرے گی کہ جس خاتون نے مسلم پر رحم کھایا ہو, جس خاتون نے مسلم کے ساتھ نیکی کی ہو, اس کا گھر مسلم کی وجہ سے اجاڑ دیا جائے, اس کا گھر مسلم کی وجہ سے جلا دیا جائے. میں مسلم برداشت نہیں کر سکتا. عزاداروں, میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا, اے مسلم, اے مسلم, اس مومنہ کی عصمت کا اتنا خیال کہ 300 گھڑ سواروں کے سامنے اکیلے چلے گئے. مسلم کربلا کے میدان میں, شام غریبہ میں آپ کی زوجہ ہوگی, ارے رقیہ ہوں گی, آپ کی بیٹیاں ہوں گی, شمر ملعون کا نیزہ ہوگا, ارے کہیں تماچے مارتا ہوگا, کہیں تازیانے مارتا. اجرکم عن الزہرا, اجرکم عن اللہ, پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے. ہاں عزادارو, ایک وقت وہ آیا, مسلم اکیلے سپاہ یزید کے سامنے, سپاہ ابن زیاد کے سامنے موجود ہیں, اکیلے لڑ رہے ہیں. مقاتل نے لکھا ہے 100 سے زیادہ ابن زیاد کے لشکریوں کو واصل جہنم کیا. اکیلے مسلم نے بنی ہاشم کی جلالت دکھائی, بنی ہاشم کی جرت دکھائی. عزاداروں, ایک کمانڈر ابن زیاد کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے مجھے اور فوج دو, میری اور مدد کرو. ابن زیاد کہتا ہے تم سے اکیلا مسلم نہیں سنبھل رہا, ذرا تصور کرو, مسلم کا آقا تمہارے سامنے آ جائے گا تو تم کیا کرو گے. ہاں عزاداروں, ایک وقت وہ آیا, مسلم کو دھوکے سے گھیرا گیا, مسلم کو کوفے کی گلیوں میں دھوکے سے گھیرا گیا. عزاداروں, مماثلت سننا حسین مظلوم کی اور ادھر مسلم ابن عقیل کی. ادھر کربلا کے میدان میں جب زہرا کا لال اکیلا
بچہ رہ گیا تھا نا، جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے خاک کربلا زہرا کے لال پر پھینکی۔ ادھر کوفے کی گلیوں میں مسلم جب لڑ لڑ کر تھک گئے، عزاداروں تیروں کی بارش ہونے لگی، ادھر سے تلواروں کی بارش ہونے لگی، کہیں سے مسلم پر پتھر آنے لگے۔ عزاداروں ایک وقت وہ آیا، مسلم کو باندھ کر، مسلم کو زنجیروں سے باندھ کر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا، ابن زیاد ملعون کے سامنے لایا گیا، کہا گیا کہ امیر کو سلام کرو۔ خدا کی قسم جریح بنی ہاشم نے جواب دیا، میرا امیر فقط حسین ابن علی ہے، میں کسی اور کو امیر نہیں مانتا۔ عزاداروں ایک مرتبہ مسلم سے آخری خواہش پوچھی گئی، آخری خواہش، مسلم کی آخری خواہش پوچھی گئی، اے مسلم مرنے کا وقت قریب ہے، تمہارا کچھ دیر میں سر تمہارے تن سے جدا کر دیا جائے گا، کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو۔ عزاداروں ہر مظلوم جسے بھی باندھ کر امیر کے سامنے لایا جائے ایک خواہش ضرور کرتا ہے مرنے سے پہلے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے، تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں سیراب ہو جاؤں۔ عزاداروں مسلم کو پانی دیا گیا، ایک کوزے میں پانی دیا گیا، جیسے ہی منہ کے قریب لے کر گئے خون منہ سے نکل کر کوزے میں گرنے لگا، دہن مبارک سے خون کوزے میں گرنے لگا۔ دوسرا کوزہ لایا گیا، ایک مرتبہ جیسے ہی منہ کے قریب لے کر گئے مسلم کے منہ سے دوبارہ خون نکلا، کوزے میں گر گیا۔ مسلم سمجھ گئے کہ مجھے بھی پیاسا ہی مرنا ہے، جہاں میرا مولا پیاسا مارا جائے گا، ارے اس کی محبت میں مسلم بھی پیاسا مارا جائے گا۔ عزاداروں ایک مرتبہ مسلم کو باندھ کر بیت العمارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے اس شخص کو بلایا جس کو مسلم نے مارا تھا، جس کو مسلم نے ضربت لگائی تھی۔ عزاداروں بس آخری جملے ہیں، آپ کی زحمتیں تمام۔ ایک مرتبہ مسلم کو مارنے کے لیے اس شخص کو بلایا گیا جس کو مسلم نے مارا تھا۔ عزاداروں ایک مرتبہ اس سے پوچھا گیا کس طرح مارنا چاہو گے، کس طرح مارنا پسند کرو گے؟ غربت مسلم کہتا ہے سر بھی قلم کروں گا اور مسلم کا جسم یہاں سے نیچے بھی پھینکوں گا۔ عزاداروں ظلم ہوا، تلوار نیام سے نکلی، ارے ہوا میں بلند ہوئی، تلوار نیچے آنی تھی، ارے مسلم کا سر اقدس تنے مسلم سے جدا ہوا، ادھر جسم مسلم نیچے پھینکا گیا۔ ارے حسین کربلا کے راستے میں تھے، ایک مرتبہ سواری روک کر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم کی بیٹیوں کو بلایا، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، بالیاں کان میں پہنانے لگے، مولا بچیوں کو پیار کرنے لگے۔ بچیاں آل محمد کے گھرانے کی تھی، سمجھ گئی ہمارا باپ اس دنیا میں نہیں رہا۔ عزاداروں رازاروں قطار بچیاں رونے لگی، میرا مولا ان بچیوں کو چپ کراتا رہا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے مولا ذرا احتیاط، کہیں سکینہ نہ دیکھ رہی ہو، کہیں سکینہ نہ دیکھ رہی ہو۔ مولا یہ مسلم کی یتیمہ ہے، ارے مسلم کے جانے کے بعد آپ نے شفقت کا ہاتھ پھیرا، آپ نے کان میں بالیاں پہنائی، آپ نے پیار کیا۔ مولا عصر عاشور جب آپ شہید کر دیے جائیں گے، ارے سکینہ کا کیا ہوگا؟ مولا شفقت کا معیار یہ دیکھ لیا تو شمر کے تماچے کیسے برداشت کرے گی؟ ارے کانوں سے بالیاں کھینچنا کیسے برداشت کرے گی؟ آپ کو بلایا کرے گی،